मसीह खुदाउन में आप सबको शालोम। अजीज़ों, आज हम कैथोलिक कैरिज्मेटिक रिन्यूअल के बारे में सीखेंगे। कैथोलिक कैरिज्मेटिक रिन्यूअल दरअसल हमारे ईमान की कहानी है जो आदम से शुरू होती है। इस कहानी का बयान हम कहीं से भी कर सकते हैं। हम तकवीन से कर सकते हैं, जब खुदा ने आदम के नथनों में अपना दम फूंका और आदम जीती जान हुआ। हम इशाया, इर्मिया और हिजकिय्याल से इस कहानी का बयान कर सकते हैं, जब खुदा अपने नबियों की मार्फत ये फरमाता है कि मैं तुम्हारे बातन में एक नई रूह डालूंगा। हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के इस ऐलान से इस कहानी का बयान कर सकते हैं, जब वो कहता है कि वो तुम्हें पानी और रूह कुद्स में बपतिस्मा देगा। हम कैथोलिक कैरिज्मेटिक रिन्यूअल का बयान रसूलों के अमाल उसके दूसरे बाब से कर सकते हैं, जब तमाम रसूल मुकद्दसा मरियम के साथ बालाखाना में जमा थे और वो सब रूह कुद्स की मामूरी के लिए दुआ कर रहे थे और बिलाखिर वो सब रूह कुद्स से भर गए। हम कैथोलिक कैरिज्मेटिक रिन्यूअल का बयान पाक रसूलों और मुकद्दसों की जिंदगी से कर सकते हैं। उन्होंने जेलों में और सलाखों में बुलंद आवाज़ों से दुआ की और मोज़े पाए। उन्होंने तलवारों की नोकों पर गीत गाए और रूह कुद्स की मामूरी का तजर्बा किया, और इस मामूरी में वो फजल के चश्मे बनते गए। गर्ज हम कहीं से भी इसका बयान करें, सब जगह से आगाज है, लेकिन अंजाम इस बात पर है कि कैरिज्मेटिक कलीसिया खुदाउन यीशु मसीह का जलाल है। ये सन 1895 की बात है। इटली के एक सूबा में एक छोटा सा कॉन्वेंट था, जहाँ एक सिस्टर दुआ कर रही थी। उनका नाम सिस्टर एलिना था, जो कि अब मुबारक एलिना गोरा के नाम से जानी जाती हैं। बहुत सारे लोग उनको अपोस्टल ऑफ होली स्पिरिट भी बोलते हैं, हत्ता कि वो कैरिज्मेटिक रिन्यूअल की दादी भी कहलाई जाती हैं। एलिना गोरा अपने बचपन ही से मसीही ईमान से सरशार थी। वो 1866 ही से नौजवान लड़कियों को तालीम देने की खिदमत में थी। एलिना गोरा की शदीद ख्वाहिश थी कि वो रूह कुद्स के नज़ूल के जरिए इस दुनिया की नई सूरत को देखें। एलिना रूह कुद्स के बारे में फरमाती हैं कि अगर हम सारे दिल से रूह कुद्स की ज़रूरत महसूस करें, अगर हम दिल से रूह कुद्स की तलाश करें, तो वो ज़रूर नाज़िल होता है। सन 1895 से सन 1903 के दरमियान सिस्टर एलिना ने पोप साहब को खुफिया तौर पर 12 खतूत लिखे। उस वक्त पोप लियो 13वें चौपान की हैसियत से खिदमत कर रहे थे। पोप लियो 13वें ने इन तमाम खतूत को बगौर देखा और जांचा। इन खतूत में सिस्टर एलिना ने पोप साहब को इब्तदाई कलीसिया के जैसे रूह कुद्स का तजर्बा करने और कलीसिया में बाला खाना की तर्ज पर अंजीली खिदमत की शदीद ख्वाहिश का बार बार इजहार किया। उनका बयान था कि जैसे मुकद्दसा मरियम और शागिर्द एक उम्मीद के साथ इकट्ठे हुए और रूह कुद्स का तजर्बा किया, ऐसे ही कलीसिया भी दायमी रूह कुद्स के नज़ूल का तजर्बा करे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा कि कलीसिया में रूह कुद्स से प्यार को मज़ीद बढ़ाया जाए और इसके बारे में दुआएं और ख़ास दिन मुकर्रर किए जाएं। पोप लियो 13वें ने वो तमाम खतूत पढ़े और फिर इन बातों के लिए दुआ करते रहे। काफ़ी अरसा की दुआ, रियाजत और सोच विचार के बाद आखिरकार पोप साहब ने ये ऐलान किया कि खुदा उनको रूह कुद्स की भरपूरी और अकीदत को आम करने का हुक्म करता है। इस फैसला के बाद आपने एलानिया हर साल ईद सऊद से लेकर ईद पेंटिकोस के दरमियानी दिनों को ख़ास दुआ के दिन करार दिए। पोप लियो 13वें ने
روح القدس کی معموری کے لیے خاص دعائیں اور نوینے لکھے اور بشپس اور کارڈینلز کو خاص ہدایت دیں کہ وہ اپنے پیرشز میں روح القدس کے ساتھ عقیدت کو مزید بڑھائیں۔ اس سب سے سسٹر ایلینا کا جوش اور جذبہ مزید بڑھ گیا اور انہوں نے پوپ صاحب سے درخواست کی کہ وہ کلیسیا کو روح القدس کی شخصیت کے بارے میں مزید سکھائیں۔ اس پر دوینیا ملت مونس کے نام سے پوپ صاحب نے ایک مضمون بشپس اور کارڈینلز کے نام لکھا۔ اس مضمون میں روح القدس کی قدرت اور طاقت کا واضح بیان موجود ہے۔ سسٹر ایلینا نے پوپ لیو 13ویں سے درخواست کی کہ وہ آنے والے سال کے پہلے دن پر روح القدس کو مانگے۔ اس پر پوپ لیو 13ویں بشپس اور کارڈینلز کے ہمراہ سینٹ پیٹر بیسیلکا میں جمع ہوئے اور نعرے کی صورت میں خوبصورت گیت گایا۔ Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. وینی کریتورو اسپیریتوس اور روح القدس کی معموری کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد پوپ لیو 13ویں نے 20ویں صدی کو روح القدس کے لیے مخصوص کیا اور خدا کے فضل سے اسی دن ٹوپیکا کینساس امریکہ میں بیت البائبل کالج میں جمع ہوئے طالب علموں پر روح القدس کی معموری کا جلال ظاہر ہوا۔ ان طالب علموں نے اپنے استاد کے ہمراہ خود کو دعا اور کلام مقدس سے جوڑا ہوا تھا اور وہ کئی دن سے ہر وقت دعا میں اکٹھے تھے اور خدا نے ان کے بدنوں کو محصور کن خوشبو سے معمور کر دیا، بالکل ایسے جیسے خدا نے مبارک ایلینا گورا کو معمور کیا تھا۔ 1 جنوری 1901 کو یہ طالب علم دعا میں تھے اور روح القدس کی معموری کے لیے دعا کر رہے تھے۔ انہی طالب علموں میں ایک طالبہ تھی جس کا نام ایگنس آسمنڈ تھا۔ اس بیٹی نے دعا میں خدا کی بہت زیادہ حضوری محسوس کی اور دعا کے دوران وہ غیر زبان میں باتیں کرنے لگی اور اس کے بعد پورا ہفتہ وہ غیر زبان میں باتیں کرتی رہی۔ یہ ایک بہت دلچسپ بات ہے کہ 1 جنوری 1901 ہی کو پوپ لیو 13ویں نے روح القدس کے نزول کے لیے دعا کی اور اسی دن بیت البائبل کالج امریکہ میں یہ عجیب روحانی تجربہ ریکارڈ کیا گیا اور اس کے بعد لاس اینجلس کی گلیوں میں روحانی بیداری کا نعرہ لگ گیا۔ سن 1958 میں پوپ لیو 13ویں خداوند میں سو گئے اور پوپ جان 23ویں کو بطور پوپ خدمت کا موقع ملا۔ وہ سسٹر ایلینا کی روح القدس کے ساتھ محبت کے گواہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سسٹر ایلینا روح القدس کی معموری کے ذریعے دنیا میں بیداری لانا چاہتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ساری دنیا کے مسیحیوں کو روح القدس کی معموری کے لیے یوں دعا کرنے کا کہا۔ Renew your wonders in this our day, as by a new Pentecost. Grant to your church that being of one mind and steadfast in prayer with Mary, the mother of Jesus, and following the lead of blessed Peter, it may advance the reign of our divine Savior, the reign of truth and justice, the reign of love and peace. Amen. اور 1962 میں آپ نے دوسری مجلس ویٹیکن کا آغاز کر دیا۔ اس مجلس نے کلیسیا کے لیے نئی راہیں اور نئے راستوں پر انجیل کی بشارت کے دروازے کھول دیے۔ روح القدس کی معموری اور اس کے پھل اور کیرزمیٹک
نعمتوں کی قبولیت اور ان کا کلیسیا کی ترقی میں استعمال خوشی سے قبول کیا گیا اور کلیسیا کو ہموار کیا گیا تاکہ اس میں بہت ساری دنیا کو نئی جدت کے ساتھ نئی روشنی اور ایمان کی فرحت حاصل ہو۔ لیکن اس سے پہلے کہ دوسری مجلس ویٹیکن کا اختتام ہوتا، پوپ جان 23ویں خداوند میں سو گئے اور پوپ پال VI نئے پوپ کے عہدے پر سرفراز کیے گئے۔ پوپ پال VI نے اس خدمت کا علم اٹھایا۔ انہوں نے بھی روح القدس کی معموری اور مجلس کے اختتام کے لیے انتھک محنتیں کی، جن کے ثمرات آج تک کلیسیا میں موجود ہیں۔ سن 1967 میں ایک پرجلالی واقعہ ڈیوکن یونیورسٹی میں وقوع پذیر ہوا۔ اس کیتھولک یونیورسٹی میں 2 پروفیسر رسولوں کے اعمال کی کتاب کی تحقیق اور تشریح کے لیے جمع ہوئے۔ دوران تحقیق وہ اپنے آپ پر روح القدس کے نزول کی شدید خواہش کرنے لگے۔ اس خواہش اور تڑپ نے یونیورسٹی کے کچھ طالب علموں کو بھی متحرک کیا اور وہ بھی اپنے استادوں کے ساتھ جمع ہو گئے، اور یوں یہ 2 پروفیسر اور 25 طلباء آرک اینڈ دا ڈو چیپل میں جمع ہوئے۔ وہ پورے ہفتے کی ریٹریٹ پر تھے۔ اور اس پورے ہفتے کے دوران وہ دعا اور کلام میں مشغول رہے۔ 17 فروری سے 19 فروری کے دن ڈیوکن یونیورسٹی کے لیے یادگار بن گئے۔ ہفتے کے دن شام کے وقت تمام جماعت پاک صندوق کے سامنے لیٹ گئی اور بلند آواز میں وینی کریتوروس اسپیرتوس نغمہ گانا شروع کیا۔ اس نغمے کے دوران بہت سے طالب علم بلند آواز سے دعا کرنے لگے اور ہر ایک پر روح القدس کے نزول کے لیے دعا شروع کر دی۔ یاد رکھیں، یہ وہی نغمہ ہے جو پوپ لیو 13ویں نے 1 جنوری 1901 کو سینٹ پیٹر بیسیلکا میں گایا۔ اس نغمے کے دوران اور دعا کرتے ہوئے ہر ایک شخص نے روح القدس کی معموری کا تجربہ کیا، اور روح القدس اپنے بھرپور نشانوں کے ساتھ اس جماعت پر نازل ہوا۔ آرک اینڈ دا ڈو چیپل سے روح القدس کی یہ معموری باہر دنیا میں پھیلنے لگی۔ یہ جماعت ہر ایک کو روح القدس میں دعا کرنا سکھانے لگی، اور اس کے بعد پوپ پال VI نے اس دعا کے طریقہ کو کیرزمیٹک رینیول کے طور پر کلیسیا میں رائج کیا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا ان کمزوروں کو چنتا ہے اور شاہوں کے تختوں کو گرا دیتا ہے۔ وہ چھوٹے لوگوں کے دلوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ اس سے بڑے جلال ظاہر کرے۔ اس میں اس کی بڑائی ہوتی ہے۔ یہ یسوع مسیح ہی ہیں جنہوں نے اس محبت کو عام کیا اور لوگوں تک روح القدس کی معموری کو پھیلانے کے لیے ان طالب علموں کو چنا۔ نہ صرف چنا بلکہ ان طالب علموں کو مختلف نشان دکھائے اور الہی محبت سے ان کے دلوں کو بھر دیا، جن کی گواہی ساتھ رہنے والے دوستوں نے دی کہ وہ تو بالکل بدل ہی گئے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد روح میں فضل کی معموری کا یہ چشمہ بہنے لگا اور کیتھولک چرچ میں کیرزمیٹک رینیول کا آغاز بڑھا۔ اس تحریک کے ساتھ ہی بہت سے راہب اور بشپ اور فادر صاحبان اس تحریک کو عام کرنے میں مدد کرنے لگے۔ عام مومنین نے زندگی کے ہر حصے میں موجود لوگوں کو خدا کے حقیقی پیار اور فضل اور روح القدس کی معموری کا تجربہ کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ عزیزو، جب سسٹر الینا نے پوپ لیو 13ویں کو پہلا خط لکھا تو وہ کیسے جانتی تھی کہ خدا ان کے اس خط سے اس دنیا کی صورت کو بدل دے گا؟ جب پوپ لیو 13ویں نے 20ویں صدی کو روح القدس سے منسوب کیا اور وینی کریتوروس اسپیرتوس نغمہ گایا تو وہ کیسے جانتے تھے کہ خدا امریکہ کی دھرتی پر روح القدس کو نازل کرے گا اور وہاں سے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو خدا کے حوالہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ جب پوپ جان 23ویں نے
रूल कुदस के नज़ूल के लिए दुआ का कहा तो वो कैसे जानते थे कि इनकी दुआ से खुदा कुदरत के कामों का आगाज़ करेगा। रसूलों के एमाल बाब नंबर 2 की तरह मुबारक एलिना, पोप ल्यू 13वें, पोप जॉन 23वें, पोप पॉल द 6 और इन 25 तालिब इल्मों ने खुदावंद को सिर्फ यही कहा, मैं हाजिर हूँ, और अपने दिलों को रूल कुदस के लिए खोला। इन्होंने खुदा से दुआ की कि खुदा इन पर भी रूल कुदस को नाजिल फरमाए, और खुदा ने अपने रूल कुदस की मामूरी इनको अता की। अजीज़ों, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ ताकि आप भी अपने दिलों को रूल कुदस के लिए तैयार करें, अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करें, खुदावंद से कहें कि मैं हाजिर हूँ, और अपने दिलों की तजदीद मांगें ताकि खुदा आप पर रूल कुदस को नाजिल फरमाए, और इसके ज़रिए खुदा आप में रूल कुदस के फलों के ज़रिए कलीसिया की तरक्की करे, ताकि ये सारी दुनिया खुदा की हैकल बन जाए। आमीन।